ہمارے بھارت کے ہندو بھائی، خصوصاً اتر پردیش کا ولال بجکر، اتر پردیش کے ولال بجکر صاحب پتہ نہیں کرسی میں کیا بیٹھے اپنے آپ کو فرعون سے زیادہ بڑا سمجھنے لگے۔ بس کہیں پر کچھ ہوتا ہے بلڈوزر چلا دو، کہیں پر کچھ ہوتا ہے بلڈوزر چلا دو۔ جب رب کا بلڈوزر چلے گا نا آپ کے اوپر، آپ کے یہ سارے بلڈوزر ایک طرف اور خدا کے جبرائیل کا بلڈوزر ایک طرف، اگر کسی نہتے کے گھر پر بلڈوزر چلاؤ گے، قانون کے حساب سے کارروائی کیجئے۔ اگر کوئی مجرم ہوتا ہے، اگر کوئی سرکاری زمین پر کسی کی زمین ہوتی ہے، تب جا کر اس کی زمین آپ اس کے گھر کو توڑیے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں۔ لیکن دیکھا کہ بھائی یہ پتھر پھینکنے والا کون؟ مسلمان، گھر کو بلڈوز کر دو۔ یہ کون؟ ٹوپی داڑھی والا، بلڈوز کر دو۔ مسجد کے کنارے مسجد کس کی؟ مسلمان کی، بلڈوزر سے توڑ دو۔ کیا ہے یہ؟ آپ کو گدی میں بٹھایا ہے ترقی کے لیے، آپ کو گدی میں بٹھایا ہے لوگوں کو روزی روٹی دینے کے لیے، آپ کو گدی میں بٹھایا ہے وہاں کے گناہ کو، جرم کو روکنے کے لیے۔ اس پر آپ کارروائی نہیں کرتے۔ 2 گھنٹے کے اندر مسجد کے نیچے مندر ہے، ڈھونڈو، سروے کرو، 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے۔ ایک ریپسٹ کو پکڑنے کے لیے تمہیں 2 مہینہ لگتا ہے، اور یہاں پر مسجد کے نیچے کیا ہے 500 سال پہلے 2 گھنٹے میں پتہ لگا لیتے۔ واہ بھائی واہ، عجیب ہے لال بجکر صاحب۔ گدی پر بیٹھے ہیں تو عوام کے فائدہ کے لیے کام کیجئے، عوام کو پریشان کرنے کے لیے کام مت کیجئے۔ میرے بھائیو، ہمارا خدا کا یہ قرآن، اس قرآن کے اندر میں ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ آج جو اتنا ظلم ہو رہا ہے نا، ہم مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے ہو رہا، یہ سن لیجئے۔ ہم بدعمل ہو چکے، آج ہم خود سے لڑنے لگے ہیں۔ دین کے نام پر لڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ دیندار لوگ بھی لڑ جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں لڑ رہے ہیں نا۔ تبلیغی جماعت اتنا اچھا کام ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں، ترتیب بننی چاہیے لوگوں کی۔ لیکن پتہ ہے آج اسی تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 19 دسمبر کو ابھی ایک آدمی کا تو ذبح کر دیا گیا، 7 آدمی مارے گئے۔ مارنے والا کوئی ہندو نہیں ہے وہاں پہ، کہ نہیں کوئی RSS یا بجرنگ دل کا ہوگا یا کوئی کرسچن ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، نہیں، اپنے لوگ۔ 2 فریق ہو گئے، شورائی اور امارتی، 2 فریقوں میں آپس میں لڑ پڑے۔ تم غلط میں صحیح، تم غلط میں صحیح۔ یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون صحیح۔ تبلیغ اتنا مقدس، اتنا اچھا کام ہے، آپ اس کام کو کیجئے، جو نظام ہے، جو ترتیب ہے، اس سے کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ کام یہاں تک پہنچا ہے، اور اس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال کے عمر دراز آدمی جو مدرسے میں نہیں جا سکتے، کم سے کم تبلیغ میں جا کر اپنا کچھ تو سیکھ لیتے ہیں، اور سیکھ کر اپنے گھر کے اندر محنت کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کو بدنام مت کیجئے، بڑی محنت ہوئی ہے۔ آپ کو شاید وہ واقعہ معلوم نہیں ہے، 1947 میں مولانا یوسف نے جب مسلمان ہمارے بددین مرتد ہو گئے تھے، یہ کون سا علاقہ؟ یہ ہریانہ، راجستھان اور پنجاب کا علاقہ، مرتد ہو گئے تھے، ایمان سے اپنے آپ کو انہوں نے موڑ لیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کی بیوی بال بچوں کو کسی وہاں پر اس وقت کے دنگائیوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی مدد آتی نہیں ہے، ہم کیوں اس اللہ کی عبادت کریں؟ اس لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، بیچ دیا اپنے ایمان کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ مرتد ہو گئے۔ تو مولانا یوسف کو پتا چلا، مولانا یوسف صاحب جو مولانا سعد صاحب کے دادا لگتے ہیں، مولانا سعد کے ابا محترم کا نام مولانا ہارون صاحب، مولانا ہارون کا نام کے ابا کا نام مولانا یوسف، مولانا یوسف کے ابا کا نام مولانا الیاس علیہ رحمہ، جنہوں نے اس تبلیغ کے کام کو 1927 میں شروع کیا۔ مختصراً آپ کے سامنے واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ضروری جب پوری بستی وہاں پر مرتد ہو گئی تو مولانا یوسف نے کہا کہ ہمیں ان بستی میں جو مسلمان مرتد ہوئے ہیں ان کو دوبارہ واپس لانا اسلام میں، ہمیں 20 لوگوں کی جماعت چاہیے۔ تو مولانا نے کہا کہ 20 لوگوں کی جماعت، 20 آدمی نہیں چاہیے، ہمیں 20 جان چاہیے، جان۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو شاید وہ زندہ نہیں آئیں گے۔ تو 20 لوگ تیار ہوئے، 10 لوگوں کی جماعت بنائی گئی، وہاں پر ان لوگوں کی 10 لوگوں کی جماعت بنی، 2 جماعت بنائی گئی، رخصت کیا گیا۔ مولانا یوسف نے دعا کی، فی امان اللہ، کہہ کہ اللہ کے راستے میں نکل گئے وہ لوگ۔ جب 2-3 بستی میں گئے، جب ان لوگوں کے مرتد لوگوں کا ظلم بڑھا،
ان کی جان خطرے میں آئی، ان کو اٹھا کر ندی میں ڈال دیتے تھے، بڑی مشکل سے جان بچا کر 10 لوگ تو بھاگے اور 10 لوگ ڈٹے رہے کہ نہیں، جو بھی ہوگا ہم اپنی جان کی قربانی اللہ کے اس راستے میں، تبلیغ کے اصلاحی جماعت کے اس راستے کے اندر میں ہم اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے منع کیا کہ تم یہاں تو آ گئے ہو لیکن یہاں سے آگے مت جانا ورنہ تمہاری جان ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھائی اللہ کے دین کی بات کو لے کر آئے ہیں، ہم قرآن کی بات لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آئے ہیں، تم سے اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، ذرا اس پر عمل کر لو تو تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی۔ ان گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں تو آ گئے ہو ٹھیک ہے لیکن آگے بستی میں مت جانا، وہاں کے لوگ بہت زیادہ خونخوار ہیں، وہاں تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ میرے بھائیو، ان نوجوان ساتھیوں نے 10 لوگوں نے یہ اگلے دن اگلے گاؤں میں جانے کا ارادہ کیا، اسی گاؤں کا جس کے بارے میں ڈرایا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو گاؤں والوں نے کچھ نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے آج بتا دیتے ہیں رات کو۔ جب رات ہوئی، عشاء کا وقت ہوا، جب وہ لوگ نماز پڑھنے لگے تو پیچھے سے AK-47 سے گولی چلائی گئی، گولی برسائی گئی۔ وہ 10 لوگ تھے، جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی سجدے میں، تو سجدے میں کسی کی پیر میں گولی لگی، کسی کی کمر میں گولی لگی، کسی کی پیٹھ میں لگی، کسی کے کن پٹی میں لگی، کسی کے سر کے پیچھے حصے میں گولی لگی، 10 12 15 گولیاں لگی۔ جب سب بے ہوش ہو کر گر گئے، گاؤں والوں نے سوچا کہ چلو مر جانے دو، تڑپ تڑپ کر باقی جان ہوگی تو مر جائے گا، اور پھر صبح اٹھا کر ان کی لاش کو ہم کسی کنویں یا ندی میں ڈال دیں گے۔ جب صبح وہ لوگ آئے تو دیکھتے معاملہ الٹا، یہ لوگ بچے کیسے؟ یہ لوگ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ تو گاؤں والے حیران ہیں کیا ہوا، ان کے پاس کوئی دوائی تو تھی نہیں، ان کے پاس کوئی اینٹی ڈوٹ تو تھا نہیں۔ تو پوچھا امیر صاحب سے کہ امیر صاحب آپ لوگ بچے کیسے، ذرا بتائیے۔ امیر صاحب ڈاکٹر تھے، امیر صاحب نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہو، اپنی اصلاح کی غرض سے نکلے ہوئے ہو، اسی لیے اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی قدم کو جما دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا اللہ اس کا ہو جاتا، ہو کر تو دیکھا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی تو کچھ ہے نہیں۔ رات میں اے لوگو، جن کو گولی لگی ہے تقریباً سب کو گولی لگی تھی، یہ جو چٹائی جس پر تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو اس کو جلاؤ، آگ سے اس کو جلاؤ، اور اس کا جو راکھ بن جائے راکھ، وہ راکھ تم اپنے اس زخم پر لگا لو جہاں جہاں گولیوں کے نشان ہے۔ وہی چیز دوائی کا کام کیا، سبب کو اختیار کیا، دوائی کا کام کیا۔ فجر میں سب کے سب دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوری بستی والا آ کر کے کہتا ہے کہ کیا ہوا، اٹس میریکل، ارے یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ تعجب میں، کون ہو بھائی تم لوگ؟ کہا ہم لوگ کوئی نہیں، ہم لوگ ایک انسان ہیں اور ہم لوگ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ لوگ جو ایمان سے پھر گئے ہو، یہ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، اس ایمان کو دوبارہ قبول کر لیجئے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ باقی ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے زمین جائیداد نہیں مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اس پیغام کو لے کر آئے ہیں، اور کچھ نہیں، یہ پیغام قبول کر لیجئے گا تو آپ اللہ کے نظر میں محبوب بن جائیں گے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو گاؤں والوں سے کہا کہ اچھا پانی لا کر دے دیجئے، ہم اپنے ان زخموں کو دھونا چاہتے ہیں، ہم لگے ہوئے کپڑوں میں جو خون ہے وہ دھونا چاہتے ہیں۔ پوری بستی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورے دل بدل گئے پوری بستی والوں کے، اور پھر گئے اور گھر سے صرف پانی نہیں لایا بلکہ دودھ اکٹھا کیا گیا، اور دودھ سے ان 10 نوجوان ساتھیوں، ان 10 جماعت کے ساتھیوں کو نہلایا گیا اور ان کو پاک کیا گیا۔ یہ اس جماعت کی برکت ہے، اسی لیے اس کو لڑنا نہیں، ہمیں کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ قرآن و شریعت کے پابند بنیں گے تو موجودہ اقتدار میں بیٹھنے والا کتنا بڑا ظالم ہو، فرعون سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، بخت نصر سے زیادہ بڑا ظالم ہو سکتا ہے، چنگیز سے زیادہ ہو سکتا ہے، ہٹلر سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کئی کروڑ لوگوں کی کھوپڑیوں پر گھر بناتا تھا چنگیز اور پل بناتا تھا، اتنا ظلم تو ظالم تو نہیں ہے یہ۔ لیکن مسلمانوں، آپ کو کیا بچا سکتے؟ آپ کو قرآن بچا سکتا، قرآن کا فرمان بچا سکتا۔ آپ کا قرآن میں کیا لکھا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اے مسلمانوں، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔
آج جو بندھن لون آپ کے گھروں تک پہنچ چکا ہے نا، آپ کے گھر کی برکت یہ لون اور یہ سود ختم کر دے گا۔ آپ کے گھر کے اندر بیماری پیدا ہوگی، گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ سن لیجئے، یہ میں نے کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا۔ جن جن گھروں کے اندر یہ بیماری ہے میرے ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سود کے وبال کے 73 قسمیں ہیں، ان میں سب سے ادنا قسم، سب سے بڑا، سب سے ادنا وبال یہ ہے کہ آدمی سود کھائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر لے تو وہ کام ہلکا ہوگا، اور سود کھانا اس سے بڑا پاپ بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی کے حدیث میں ہے۔ بلکہ قرآن تو یوں کہتا دوسری جگہ پر، جو سود کھانے والے، سود کھلانے والے نہیں باز آتے، پھر بھی سود کھاتے ہیں، پھر بھی لون لیتے ہیں، پھر بھی بندل لون کے لیے گروپ بناتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأْذَنُوا، آ جاؤ میدان میں لڑائی کے لیے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم قرآن کی بات پر عمل نہیں کرو گے، اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آ جاؤ گے، تو فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا تو زندہ بچے گا؟ نہیں بچ سکتا۔ آج مسلمان بدعمل ہو چکا، آج مسلمانوں کا عمل کمزور ہے، جس کی وجہ سے اتنے سارے مظالم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے ہمارے مندر ہو، چاہے ہماری مسجد ہو، چاہے ہمارا قرآن ہو، چاہے ہماری ٹوپی اور داڑھی ہو۔ مسلمانوں، آپ کے قرآن کے بہت سارے پیغامات تو ہمارے ہندو بھائیوں کے شاستروں میں ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کو جانکاری نہیں ہے تو اعتراض کر دیتے کہ ارے مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے، دیکھو اللہ کے نبی نے شادی کی اور شادی کا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں شادی کرو، شادی کرو، شادی کرو۔ شادی زنا سے بچنے کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات منوسمرتی میں بھی کہی گئی ہے نا، منوسمرتی میں کہا گیا یتھا وایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ تتھا گرستاما ورتتے تارا شراما۔ کتنی اچھی بات کہی گئی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ایک حدیث بھی پڑھتا ہوں، دونوں کو کمپیئر کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں، دونوں کو کمپیئر کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، رواه البخاری ان مسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نوجوانوں یا معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت ہو، یہاں پر یا معاشر الشباب کا، اور سنسکرت میں کیا کہا؟ منوسمرتی میں یتھا وایوں۔ RSS کے ساتھیوں دیکھو، پڑھو منوسمرتی کو، کتنا اچھا پیغام موجود ہے۔ صرف چلانے سے کہ ہم ہندو ہیں، ہم سناتن دھرمی ہیں، نہیں۔ سناتن دھرمی جیسے سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، وہی سچا مسلمان ہے۔ سچا ہندو وہی ہے جو شاستر کے حساب سے زندگی گزارے۔ تو شاستر میں کہا گیا یتھا وایوں سماشرتے سرو جیونتے، پاک پوتر زندگی، جیسے انسان کی زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، ایسے ہی انسان کی پوتر زندگی کے لیے شادی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر اللہ نے طاقت دی ہے تو تم شادی کرو، کیونکہ شادی سے تمہاری آنکھ اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، پوتر زندگی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، اور اگر تم شادی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، خرچہ نہیں دے سکتے، بیوی کو خوش نہیں کر سکتے، فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو کثرت روزہ کی وجہ سے جو اندر کا سیکس ہے، جو جسمانی جنسی خواہش ہے، اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس روزے کے ذریعے سے۔ یہاں منتر میں بھی کہا گیا یتھا وایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتما تتھا ورتتے تتھا گرستاما ورتتے تارا شراما۔ اگر نسل کو بڑھانا ہو آگے، اگر نسل کو آگے لے جانا ہو، اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے شادی ہے، شادی گرل فرینڈ نہیں، شادی فون کا دوست نہیں، شادی بیوی ضروری ہے۔ آج جو سماج میں نوجوان جو ناجائز سمبند بناتے ہیں، فون کے ذریعے چیٹنگ کرتے ہیں، اور پھر ویلنٹائنز ڈے کے اوپر میں گلاب کا پھول دے کر سماج کی بیٹیوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔
شریعت میں لڑکی سے ایک ہی صورت میں بات کر سکتے ہیں، اس سے اگر آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ سماج کی بیٹی سے بات کر سکتی ہو، اور سماج کی بیٹی اس لڑکے سے بات کر سکتا ہے جس سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، تبھی کر سکتا ہے بات، ویسے بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا گرستاما ورتتے اتارا شراما، گرست نسل کو بڑھانے کے لیے شادی ضروری ہے۔ اتر پردیش کے سی ایم لال بجکر صاحب کے لیے بھی اس منتر کے آدھار پر شادی ضروری ہو جاتی ہے۔ مسٹر یوگی جی نے شادی نہیں کیا ہے، منوسمرتی کہتا شادی کرو کیونکہ شادی سے نسل بڑھتی ہے، یوگی جی کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، برہمچاری رہیں گے، تو شاستر کے خلاف ہوا۔ اگر کوئی مسلمان شادی نہیں کرتا ہے تو سنت کے اس کا ایمان مکمل ہے نہیں ہے۔ ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب نکاح کرتا ہے، جب نکاح کرتا ہے تو ایمان کامل، نکاح نہیں کیا اعتبار نہیں ہے، کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے کہیں پر بھی۔ اور آج کے زمانے میں تو بنا نکاح، بنا شادی، بنا بیوی کے پاک پوتر زندگی گزرے ممکن نہیں ہے۔ تو نسل کو آگے بڑھانا ہے تو بیوی کو ساتھ رکھو، یعنی بیوی کرو، بیوی شادی کرو۔ نہ تو ہمارے لال بجکر صاحب نے شادی کی ہے، اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہو تو بیوی کے ساتھ رہتے ہی نہیں ہے۔ منوسمرتی پر عمل نہیں ہوا تو منوسمرتی پر بھی کون عمل کر رہا؟ بیچارے مسلمان ہی عمل کر رہے۔ بہرکیف مسلمانوں، ہمیں کسی اور کی شریعت پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین شریعت موجود ہے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دے گا۔ آج سے وعدہ کیجئے کہ جو لوگ سود کھاتے کم سے کم سود نہیں کھائیں گے، کوشش کریں گے ختم کیجئے اس چیز کو، ورنہ برکت نہیں ہوگی۔ دوسری چیز نماز کی پابندی کیجئے، بلکہ پہلی چیز نماز کی پابندی کیجئے، دوسرے نمبر پر سودی کاروبار، لین دین، یہ جتنا بھی آپ کا چل رہا ہے نا سماج میں، یہ بندھن بینک والے جو گھر گھر تک گھسے ہوئے ہیں نا، ہمارے گھر کے قریب میں محلے میں 2 بائک والوں کو صبح صبح ہم نے دیکھا، ہمارے محلے میں آتے ہیں، ہم نے پوچھا رہے کون ہے یہ؟ بولا وہ تشکیل کرنے ہیں۔ ہم نے کہا چلا یا 4 مہینے کی؟ بولا نہیں بندھن لون والے ہیں، گھر میں گھس جاتے ہیں اور عورتوں کی جماعت بناتے، 40,000 50,000 30%، یہ 10% 13%۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کل کے پروگرام میں پوچھتا، بولا مولانا بہت غریب ہوں، 5% میں مل رہا ہے، لے لوں کیا؟ میں نے کہا کہ 5% کیا، 5 کا 100 حصہ کرو، 5 کا 100 حصہ کرو، 1 ذرہ برابر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر سود دینا پڑ جائے تو ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلہ و موکلہ، دوسری روایت میں ہے وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعنت ہے سود دینے والے پر بھی، سود لینے والے پر بھی۔ اور جب کوئی لون لیتا ہے اکیلے تو نہیں مل جاتا، وہاں جو گروپ بندی ہوتی ہے نا عورتوں کی، ایک کا دوسرا ضامن ہوتا ہے اور دوسرا اس کا وہ ہوتا ہے ضمانت دیتا ہے کہ ہاں لیجئے گارنٹر میں ہوں، میں گارنٹر، سب کو کل قیامت میں مار مار کر بندر کی طرح لال کیا جائے گا۔ یاد رکھو، یہ جو آج گروپ بندی چل رہی ہے نا لون کی، یہ تمہاری روزی روٹی میں ڈاکہ ہے اور برکت ختم ہو جائے گی، لکھ لو۔ تو کیا کریں مولانا، بہت غربت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کی چوکھٹ ہے، تمہارے گھر کی کھڑکی ہے، تو اس کو بیچ کر تم اپنی روزی روٹی چلاؤ۔ اگر گھر کی چوکھٹ ہے تو بیچ کر روزی روٹی کماؤ، لیکن اگر گھر کی چوکھٹ بیچنا بھی پڑے تو بیچ دو، لیکن سود کے قریب مت جاؤ۔ اور آج ہے ایسا کوئی کہ جو 500 روپے دن میں نہ کماتا، یہاں تک کہ آٹو رکشہ والا بھی آرام سے بیٹھ کر 1000 روپے کماتا۔ محنت مزدوری کرنے والا جائے تو 500 روپے سے کم کی مزدوری نہیں ہے، کماتا ہے۔ آپ کے بازوں میں طاقت ہے، 20-30 دن تک کام کریں گے تو انشاءاللہ 15,000 روپے کی ایک اچھی رقم جمع ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت آسان ہے، پیسہ ملا 1 لاکھ دکھا، مل گیا، چلو ہفتے میں دینا پڑے گا نا 1,000 روپے۔ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ 1 لاکھ روپے دیا ہے تو آپ سے 1,20,000 روپے وصولے گا۔ تو بہرکیف اللہ ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق دے۔ اس امت کے اوپر پریشانیاں ختم ہوں گی جب امت اپنے گناہوں سے توبہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔